نماز جمعہ کے بعض آداب۔ کام جس قدر اہم ہو اس کا اہتمام بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ سید ایام کا اہم ترین عمل نماز جمعہ ہے، چنانچہ اس کی اہمیت ذہن نشین کروانے کے لیے رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعدد آداب ارشاد فرمائے ہیں۔ جلد حاضری۔ جمعۃ المبارک کی برکات زیادہ سمیٹنے کے لیے جلد مسجد میں حاضر ہونا چاہیے، تاہم جب جمعہ شریف کی اذان ہو جائے تو خرید و فروخت سمیت تمام ایسی مصروفیات کو چھوڑنا لازم ہے جو جمعہ کی حاضری میں رکاوٹ بنے، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص اذان کے بعد جمعہ کے لیے حاضر ہونے کے بجائے تجارت کرے تو وہ بے مکروہ ہے اور اس سودے کو فسخ یعنی ختم کرنا لازم ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر یعنی خطبہ کی طرف دوڑو، چل پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، اگر تم جانو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا کان یوم الجمعۃ وقفت الملائکۃ علی باب المسجد یکتبون الاول فالاول، یعنی جمعہ کے دن فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنے والوں کی ترتیب کے مطابق ان کے نام لکھتے ہیں، جو پہلے آئے اسے پہلے لکھتے ہیں۔ مزید فرمایا، وَمَثَلُ الْمُحَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي بَدَنَةً ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي بَقَرَةً ثُمَّ كَبْشًا ثُمَّ دَجَاجَةً ثُمَّ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، یعنی جو جلد آئے وہ ایسے ہے جیسے کوئی حرم مکہ میں اونٹ کی قربانی کرے، اس کے بعد آنے والا حرم میں گائے کی قربانی کرنے والے کی طرح ہے، اس کے بعد آنے والا دھمبے کی قربانی کرنے والا جیسا ہے، پھر حاضر ہونے والا مرغی کو صدقہ کرنے والے کی مانند ہے، اس کے بعد والا انڈا صدقہ کرنے والے کی مثل ہے۔ جب امام یعنی خطبہ کے لیے نکل آئے تو فرشتے اپنے رجسٹروں کو لپیٹ دیتے ہیں اور غور سے خطبہ سنتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جمعہ کے لیے آئے تو دیکھا کہ 3 افراد آپ سے پہلے حاضر ہو چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں 4 میں سے چوتھا ہوں اور چوتھا بھی دور نہیں۔ پھر ارشاد نبوی بیان کیا، ان الناس یجلسون من اللہ یوم القیامۃ علی قدر رواحہم الی الجمعات الاول والثانیہ والثالثہ، یقیناً روز قیامت لوگ جمعہ کے لیے حاضر ہونے کی ترتیب سے اللہ تعالیٰ کے حضور بیٹھیں گے، پہلے حاضر ہونے والا پہلے نمبر پہ، پھر دوسرا، اس کے بعد تیسرا۔ اگلی صفوں میں بیٹھنا۔ جمعہ کی حاضری سمیت نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنا بے شمار سعادتوں کا ذریعہ ہے، جبکہ رضائے الہی کے کاموں میں سستی کا مظاہرہ کرنا اور دنیاوی مفادات کو ترجیح دینا سخت محرومی ہے۔ سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احضروا الذکر وادنوا من الامام فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها، خطبہ میں حاضر ہوا کرو اور امام کے قریب بیٹھو، اس لیے کہ آدمی دور ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ جنت کے داخلے میں پیچھے رہ جائے گا اگرچہ داخل ہو جائے گا۔ خاموشی سے خطبہ سننا۔ جمعہ کی دوسری اذان کے آغاز سے اختتام نماز تک نماز والا ہی حکم ہے، اس دوران وہ تمام کام منع ہے جو نماز میں جائز نہیں، لہذا مقتدی حضرات کو زبان سے دوسری اذان کا جواب دینے، دعا کرنے، اس دوران نماز پڑھنے اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی آنے پر زبان سے درود پاک پڑھنے، حتیٰ کہ دوسرے شخص کو گفتگو سے روکنے کی بھی اجازت نہیں۔ بالکل نماز کے تشہد کی طرح 2 زانو بیٹھ کر توجہ سے خطبہ سننا چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا قلت لصاحبک یوم الجمعۃ انصت والامام یخطب فقد لغوت، یعنی جمعہ کے روز دوران خطبہ اگر تم اپنے ساتھ والے سے کہو چپ ہو جاؤ تو تم نے بیکار بات کی۔ کسی کو خاموش کروانا امر بالمعروف ہے اور فرض ہے، اس کے باوجود خطبہ کے دوران یہ ممنوع ہے تو دوران خطبہ نوافل ادا کرنا یا کوئی گفتگو کرنا بدرجہ اولا ممنوع ہے۔ اذیت نہ دینا، بلا وجہ کسی مسلمان کو تکلیف دینا ہر وقت میں منع ہے، نماز جمعہ کے وقت میں بھی اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جمعہ کا اجر و ثواب بیان کرتے ہوئے ذکر فرمایا کہ نمازی کو یہ ثواب تب ملے گا جب وہ دوسروں کو تکلیف نہ دے، ان کی گردنیں نہ پھلانگے۔ اس حوالے سے حدیث مبارک بیان کی جا چکی ہے،
تاہم اگر لوگ سستی کرتے ہوئے پچھلی صفوں میں بیٹھ جائیں اور اگلی صفوں میں جگہ خالی ہو تو عربی خطبہ شروع ہونے سے پہلے آگے جانے کی اجازت ہے، آغاز خطبہ کے بعد آگے جانے کی اجازت نہیں، جہاں جو جگہ ملے وہیں بیٹھیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جمعہ کے دن سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ ایک آدمی لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا آیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حکم دیا اجلس فقد آذیتا، بیٹھ جاؤ تم نے یعنی لوگوں کو اذیت دی ہے۔ سنتوں کی ادائیگی، بعض حضرات نماز جمعہ کے 2 فرض ادا کرتے ہی مسجد سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ جمعہ سے پہلے 4 رکعتیں، اسی طرح جمعہ کے بعد 4 رکعات سنت مؤکدہ ہیں اور انہیں چھوڑنا گناہ ہے۔ مزید 2 رکعات سنت غیر مؤکدہ ہیں، پھر نوافل ہیں۔